مصائب اور مظالم بھی نہیں ہے، وہ جمال کربلا، وہ جمالیات کربلا جن کی طرف جناب زینب اشارہ کرنا چاہتی ہیں، انہیں ہو کرے، انہیں سمجھے عزیزان گرامی، تاکہ حقیقت میں کربلا ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ جو جناب زینب نے کہا ہے کہ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، شہید مطہری کے بقول کربلا ایک کتاب ہے جس کے 2 صفحے ہیں، جس کے 2 صفحے ہیں، ایک صفحہ وہ ہے، ایک سیاہ صفحہ ہے جس میں ظلم ہے، بربریت ہے، تشدد ہے، مظالم ہے، لشکر ہے، فوج ہے، حملے ہیں، پیاس ہے، مسافرت ہے، مظلومیت ہے، غربت ہے، اسارت ہے۔ دوسرا صفحہ وہ ہے جہاں صبر ہے، جہاں اللہ کا شکر ہے، جہاں عبادت ہے، جہاں سجدے ہے، جہاں اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، جہاں خدا کے ساتھ راز و نیاز ہے۔ ایک صلوات پر حمل کر محمد وآلہ۔ لہذا کربلا کو عزیزان گرامی زینبی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا تب سمجھ میں آئے گی، کربلا ایسے ہی چلتے پھرتے تبرک لیتے ہوئے شربت پیتے ہوئے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ کربلا کو اتنا آسان سبجیکٹ نہیں ہے اسے کوئی بھی سمجھ لے۔ کربلا کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، کربلا کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ آئیے میں اس کو ایک پورا ایک شق اور ایک پوری ایک رخ دے دوں عزیزان گرامی۔ آئیے اگر ہم گفتگو کریں تو یہ ایک مجلس کا نہیں عشروں کا موضوع ہے، وہ کون سی خوبصورتیاں تھیں جن کی طرف جناب زینب اشارہ کر رہی ہیں کہ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک خوبصورتی بیان کی تھی اور آج وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ آغاز سے آئے نا، کربلا فقط 10 محرم کو نہیں ہوئی، کربلا کا آغاز اس دن سے ہوا جس دن سے یزید پلید نے ولید کے ذریعے امام سے بیعت طلب کی، اس دن سے کربلا کا آغاز ہے۔ پہلی خوبصورتی کربلا کی یہ ہے کہ بیعت کے مطالبے پر، بیعتیں تو بہت سارے لوگوں سے مانگی گئی، لیکن بیعت کے مطالبے پر جیسا انکار حسین نے کیا ویسا انکار کسی نے نہ کیا، ویسا انکار کسی نے نہ کیا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جو انداز ہے نا انکار کا عزیزان گرامی، یہ انداز وقت کے حسین کا ہو سکتا ہے، یہ انداز بس اسی کا ہو سکتا ہے، یہ انداز بس اسی زبان کو آئے گا جس نے رسالت کی زبان چوسی ہو، جو وحی کے سائے میں پروان چڑھا ہو، یہ انداز اسی کا ہو سکتا ہے۔ ورنہ حسین منع کر سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، مگر وہ جو بیعت مانگی جا رہی تھی وہ فقط اس وقت کے حسین سے نہیں مانگی جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے حسینیت سے مانگی جا رہی تھی۔ لہذا مولا نے یہ جملے کہہ کر کہ مجھ جیسا کبھی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے بتا دیا خبردار، جس کا کردار حسینی ہوگا، جس کی رفتار حسینی ہوگی، جس کا مزاج حسینی ہوگا، وہ کبھی بھی یزیدی مزاج کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کبھی بھی حسینی مزاج، حسینی کردار، حسینی صفات انسان کبھی یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا۔ کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ دوسری خوبصورتی کی انکار کیا بیعت کا، پھر بیعت کا انکار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ امام مدینے سے نکلے، مدینے سے خارج ہوئے، مدینے سے آپ نے سفر کیا۔ کیسے نکلے؟ ایسے نہیں نکلے عزیزان گرامی، ایک لشکر تیار کیا جس کے ہمراہ حسین آئے۔ اب خوبصورتی دیکھیں آپ کربلا کی، اور یہ میں عرض کروں عزیزان گرامی، اگر کربلا کے اوپر غور کیا جائے نا کہ کون سی خوبصورتیاں ہیں جن کے لیے جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا، قیامت تک بھی سوچیں گے تو خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں نظر آئیں گی، کربلا میں جمال ہی جمال نظر آئے گا۔
کربلا فقط مصائب کا نام نہیں ہے، کربلا فقط مظالم کا نام نہیں ہے. جیسا لشکر حسین نے جمع کیا ویسا لشکر کبھی بھی کسی معرکے کے لیے نہ حسین سے پہلے جمع ہوا نہ حسین کے بعد جمع ہوگا. جیسا لشکر حسین نے جمع کیا ایسا لشکر کسی نے جمع نہیں کیا تھا. کیسا لشکر جمع کیا؟ جب ہم جنگ پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ پہ جانے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کی جتنی طاقتیں ہوتی ہیں جتنی ان کی طاقتیں ہوتی ہیں. اور عزیزان گرامی، وقت کا حسین صاحب العصر والزمان جب آئیں گے نا تو امام حسین کی طرح آئیں گے، اپنے جد امجد کی طرح قیام فرمائیں گے. وہی شان ہوگی، وہی انداز ہوگا، وہی کردار ہوگا جو امام حسین کا کربلا میں تھا. وہ بھی آج صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے وقت کے حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک یا مہدی کہیں. جیسا لشکر امام نے جمع کیا تھا امام حسین سے پہلے ویسا لشکر جمع نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں ہوا تھا اور کیسے نہیں ہوا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ میں کوئی جاتا ہے تو جنگ میں کبھی بوڑھوں کو نہیں لیتا، اور کچھ بوڑھے لے بھی لیے جائیں تو کسی بھی جنگ میں عزیزان گرامی اپنے گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں لیا جاتا. بہت خلاصہ کر کے میں پیش کر رہا ہوں. 6 مہینے کے بچوں کو نہیں لیا جاتا، 5 سال 6 سال 4 سال کے بچوں کو نہیں لیا جاتا. اور جو اس کی طاقتیں ہوتی ہیں ان طاقتوں کو جمع کرتا ہے اور ان طاقتوں کو لے کر جاتا ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ مولانا محمد مظہر الحق فاضل دیوبند وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین کے پاس 4 بہادر ایسے تھے، اگر امام ان 4 بہادروں کو کربلا لے جاتے تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انہوں نے کہا کہ ان 4 بہادروں میں ایک بہادر کا نام محمد حنفیہ ہے جو جناب امیر المومنین کے بیٹے ہیں. سب جانتے ہیں، کوئی شجرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کی بہادری کا، آپ کی شجاعت کا عرب کے اندر ایک لوہا مانا جاتا تھا. دوسرے بہادر جناب عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے اور جناب زینب کے شوہر. مگر عزیزان گرامی امام حسین نے محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، عبداللہ جعفر کو مدینے میں چھوڑا. تیسرا بہادر حضرت مسلم ابن عقیل جنہیں آپ نے پہلے ہی کوفہ بھیج دیا اور وہاں آپ کی شہادت ہو گئی. چوتھا بہادر حضرت غازی عباس علمبردار کربلا، یہ آپ کے ساتھ رہے، مگر انہیں بھی باقاعدہ رسمی طور پر آپ نے جنگ کی اجازت، جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء پڑھتے ہیں اور ہم نے کتابوں میں بعض کتابوں میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جنگ سے پہلے طاقت کو سمیٹا جاتا ہے، مگر حسین ہے طاقت کو سمیٹنے ہی نہیں رہے، طاقت کو اپنی علیحدہ کر رہے ہیں، طاقت کو اپنی جدا کر رہے ہیں اور ساتھ میں لے رہے ہیں 6 مہینے کا بچہ. اور یہ 6 مہینے کے تو جناب علی اصغر کربلا میں جا کے ہوئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. 6 مہینے کا بچہ، 4 سال کی بچی، 6 سال 7 سال 8 سال 13 برس، ان عمروں کے بچے اپنی بیٹیاں بہنیں مخدرات عصمت و طہارت ایسی ہستیوں کو لیا جا رہا ہے، اور جو ظاہراً طاقتیں تھیں ان کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. امام بتانا چاہتے ہیں کربلا کی جنگ لشکر، افراد اور تعداد کی جنگ نہیں ہے، کردار کی جنگ ہے.
اور جن ہستیوں کو امام حسین لے کر گئے ہیں اور ان ہستیوں نے جو کردار ادا کیے ہیں نا، اگر کسی ایک کردار کو بھی کربلا سے نکال دیا جائے تو کربلا ادھوری ہے، کربلا نامکمل ہے۔ بنی ہاشم تو اپنی مثال آپ ہیں، اگر کربلا سے ہر کو نکال دیا جائے تو کربلا نامکمل ہے۔ اگر کربلا سے وحد قلبی کے کردار کو نکال دیا جائے تو کربلا نامکمل ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ جو بھی تھے وہ کربلا میں اس وقت یوں ہی امام حسین نے تھوڑی افتخار کیا ہے، جیسے اگر وہ جتنے بھی تھے وہ سب سلیکٹڈ تھے، وہ سب حسین کا انتخاب تھے، ان میں جتنے بھی تھے وہ سب ایسے تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو امام نہ کہتے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ صلوات پڑھے محمد اصحاب حسین اپنی مثال اپنے آپ میں تھے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو لے کر گئے امام۔ دوسری خوبصورتی، تیسری خوبصورتی، امام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، بربنائے روایات، ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا امام نے کربلا جاتے ہی؟ امام نے کربلا جاتے ہی پہلا کام یہ کیا، بڑی توجہ فرمائیے گا اور کربلا کی خوبصورتی کو محسوس کیجیے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام نے پہلا کام یہ کیا کہ زمین کربلا کو خریدا۔ یہ میں نے خوبصورتی بیان کر دی، اب نتیجہ اپنی قوم کی نظر کر رہا ہوں۔ امام نے کربلا جانے کے بعد زمین کو خریدا۔ مومنوں، مسلمانوں، انصاف کرو اور سوچو، جب حسین غیر کی زمین پہ مرنا نہیں چاہتے تو حسینی کسی غیر کی زمین پہ جی کیسے سکتا ہے؟ لہذا جیسا ورود کربلا میں پہنچ کر جس انداز سے کربلا میں حسین وارد ہوئے، ایسے کوئی وارد نہیں ہوا۔ جنگ پہ جاتا ہے انسان، رقبے نہیں خریدتا، زمینیں نہیں خریدتا۔ حسین جانتے ہیں کہ ہم نہ رہیں گے، مگر حسین نے غیر کی زمین پہ مرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو حسین کا چاہنے والا کسی غیر کی زمین پہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا پیغام ہے کربلا کا عزیزان گرامی، اگر انسان سمجھے۔ جیسا ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے رد عمل، ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہوتا ہے ری ایکشن۔ توجہ فرمائیے گا، ایک اور خوبصورتی کربلا کی، جیسا رد عمل کربلا میں ہوا ویسا رد عمل کہیں نہیں ہوا۔ اور وہ رد عمل کیا تھا؟ وہ رد عمل یہ تھا کہ جب تازہ نوشہ وحد قلبی کا سر قلم کرنے کے بعد شمر نے وحد کی ماں کی طرف پھینکا تو وحد کی ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو لیا، لینے کے بعد شمر کی طرف پھینکا اور یہ کہہ کر پھینکا، ہم جسے حسین پہ صدقہ کر دے اسے واپس نہیں لیں گے۔ جیسا رد عمل کربلا میں ہوا وحد کی ماں کی طرف سے، ویسا رد عمل کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا۔ آخری بات سن لیجئے اس حوالے سے، چونکہ مصائب بھی ہونے ہیں اور دوسری مجلس بھی ہے، لہٰذا میں محدود اور اس معین وقت میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو پروان چڑھائے۔ جیسی نماز کربلا کے میدان میں
ہوئی ویسی نماز کبھی نہیں ہوئی. جیسا سجدہ کربلا میں ہوا امام حسین کا تیروں کی بارش میں، ویسا سجدہ کبھی نہیں ہوا. اس جملے کو آپ ایسے سمجھیں تو بہتر ہوگا. یہاں اغوان پور میں میرے وطن عزیز بکنالہ سادات میں ابھی کسی بھی اختلاف کو لے کر، کسی بھی نزاع کو لے کر جھگڑا ہونے لگے، فائرنگ ہونے لگے، ہواؤں میں ہی ہو چاہے، اور بشکل عام فائرنگ ہواؤں میں ہی ہوتی ہے، اور وہاں بہت زیادہ کسی کو جان سے مارنا مقصود نہ ہو، اور باقاعدہ طریقے سے اس فائرنگ کی آواز آنے لگے اور نماز کا وقت آ جائے اور مسجد کے ارد گرد ہی وہ فائرنگ ہو رہی ہو، وہ حملے کی آوازیں آ رہی ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے گا بھائی اس وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کون جائے گا؟ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی سوچو تو صحیح، مسلمانوں یاران طریقت سوچو تو صحیح، جہاں تیر برس رہے ہیں، جہاں نیزوں کی بارش ہے، ایسے حالات میں بھی امام حسین نے صفوف جماعت کو تیار کرایا، نماز ادا کرائی. یہ وہ نماز عشق حسینی تھی جو امام حسین اور آپ کے اصحاب و انصار نے ادا کی. مگر آج کی کیفیت الگ ہے، آج کی حالت الگ ہے، آج کے معاملات الگ ہیں. میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں اور ایک پیغام اور ایک لمحہ فکریہ پیش کر رہا ہوں. کل لاکھوں غیروں کے درمیان امام تنہا تھے. بڑی توجہ، اگر بات پہنچ جائے تو اپنی آواز کو میری آواز سے ملانا اور کربلا معاملہ تک پہنچانا. کل لاکھوں غیروں کے درمیان امام تنہا تھے، آج ان گنت اپنوں کے درمیان مقصد حسین تنہا ہے. صلوات پڑھیں محمد. آج انگنت اپنوں کے درمیان مقصد حسین تنہا ہے، اور جو مقصد حسین کی حفاظت کرتے ہیں، جو مقصد حسین کی حمایت کرتے ہیں، ان کا انداز آج بھی یہ ہے کہ اگر وہ حلقہ ماتم میں ہو تو حلقہ ماتم توڑ کے مصلی عبادت بچھا کے بتاتے ہیں ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے، حسین سے ہے. صلوات پڑھیں محمد. وہ آج بھی نماز ادا کرنے کے بعد، وہ آج بھی شریعت پر عمل کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے. حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے عزیزان گرامی کہ جس سے وابستہ ہونے کے بعد، جس سے منسلک ہونے کے بعد انسان معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہے، مقصد حیات کو بطریق احسن سمجھ جاتا ہے. جو حسین سے منسلک ہو جائے، جو کربلا سے وابستہ ہو جائے، پھر اس کی زندگی حر کی طرح بدل جاتی ہے. شرط ہے حسین کو معرفت و بصیرت کے ساتھ درک کیا جائے، حسین کو حاصل کیا جائے. حسین نعمت الہی کا نام ہے، حسین نعمت عظمیٰ کا نام ہے. حسین کوئی معمولی شخص نہیں ہے، حسین شخص نہیں شخصیت ہے، حسین آدمی نہیں آدمیت ہے. ایک مکمل درسگاہ کا نام ہے حسین. 5 محرم الحرام ہے، اور آج کی تاریخ میں ہمارے علماء جناب زینب کے بیٹے، حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے حضرت اون و محمد کے مسائل پڑھتے ہیں. لہذا آپ آمادہ ہیں کریا کرنے کے لیے، جو کہ حق مجلس ہے، جو کہ مال مجلس ہے، اور ہم پرسہ پیش کریں گے جناب زہرا کو. اور آج کی اس مجلس میں بہت زیادہ رونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جناب زینب نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، اپنے بیٹوں پر جو رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم، مالی السبتین میں بھی ہے اور دوسرے کتابوں میں بھی ہے کہ جب
11 محرم کو اہل حرم کو اسیر بنانے کے بعد لے جایا جا رہا تھا، تو ہر لاشے پر کسی نہ کسی بیوی نے اپنے آپ کو گرایا اور اس لاشے پر ماتم کیا۔ صرف 2 لاشیں ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا، جن پہ کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ عزادارو، حمید ابن مسلم نے جو یزید کی طرف سے معمول ہے تاریخ کربلا کو لکھنے کے لیے، جب اس نے دیکھا کہ ان بچوں پہ کوئی ہونے والا نہیں ہے تو اس نے ایک جملہ کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ عزادارو، جب اس نے جملے کہے تو امام سید سجاد نے کہا، حمید ایسا نہ کہہ، ارے ان کی ماں میری پھوپھی زینب زندہ ہے، مگر اس نے وعدہ کیا ہے جب تک جیے گی حسین پہ ماتم کرے گی۔ جزاک اللہ، جب تک جیے گی حسین پہ آنسو بہائے گی، سب رنج و علم صبر کی میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ تلیں گے۔ عزادارو، اونو محمد پہ ماتم کرنا، اونو محمد پہ خوب گریہ کرنا، اس لیے کہ بی بی زینب نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے۔ مگر بتاؤں گا عزادارو وہ کون سی منزل تھی جب زینب نے بھی اونو محمد پہ ماتم کیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، صبح عاشور ہے، جناب اونو محمد اپنی ماں کے نزدیک دائیں سمت آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں منہ پھیر لیتی ہے، بچے کہتے ہیں اماں آپ ہم سے کیا ناراض ہیں، اماں بات کیوں نہیں کرتی؟ عزادارو، بچے دوسری سمت آتے ہیں، ماں پھر منہ پھیر لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، اونو محمد یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں میرے حسین کے اکبر کو کوئی معمولی زخم بھی آ گیا میں تمہیں دودھ معاف نہ کروں گی۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اماں ہم کئی بار ارے ماموں جان کی خدمت میں گئے مگر ماموں ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اماں ہم کیا کریں؟ عزادارو، جناب زینب نے غازی ابوالفضل عباس کو بلانے کے بعد کہا، عباس میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہوں اور وہ یہ کہ جاؤ ان بچوں کو میرے ماجائر سے مرنے کی اجازت دلا کے لاؤ۔ عزادارو، جناب مولا ابوالفضل عباس چلے، پیچھے جناب زینب بھی ہے۔ عزادارو، زینب کی گزارش کو پیش کیا، زینب کی چاہت کو پیش کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، ارے میرے شیرو تم میری بہن کی امانت ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ خدا کبھی کسی ماموں پہ ایسا وقت نہ ڈالے جو بھانجے مرنے کی اجازت طلب کرے۔ عزادارو، زینب کا اصرار رہا، اونو محمد کو اجازت ملی، وہ عزادارو گھوڑوں کو لایا گیا، اون کو مولا حسین نے، محمد کو مولا عباس نے دونوں بچوں کو سوار کیا اور میدان کاریار میں گئے اور ان جعفر طیار کے پوتوں نے، حیدر کرار کے نواسوں نے ایسی جنگ کی کہ لشکر یزید کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ اور عزادارو، دونوں بچے جنگ کرتے کرتے نہر القمہ پہ پہنچے، نہر فرات پہ پہنچے، کسی نے خبر دی عزادارو زینب کے بیٹے فرات پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ مولا امام حسین نے کہا، زینب مبارک ہو، تیرے بیٹوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، ارے مجھے مبارکباد نہ دو۔ زینب سجدے میں گر گئی، سجدہ کرنے کے بعد دعا کی، پروردگارا ارے میرے اونو محمد کہیں پانی نہ پی لے، خیموں میں اصغر پیاسا۔ جزاک اللہ، خیموں میں اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو، 2 کم سن بچے کب تک جنگ کرتے، کب تک لڑتے؟ حملہ مغلوبہ کے ذریعے 5000 کی فوج نے اونو محمد کو گھیرا، تیر و تلوار کی بارش کی، چاروں طرف سے حملے ہوئے، اون محمد
عزاداروں زخموں سے چور چور ہوئے اور عظیم سے زمین پہ آئے، ماموں کو پکارا، ماموں ہماری مدد کیجیے۔ عزاداروں مولا عباس، امام حسین عزاداروں میدان میں پہنچے، دونوں بچوں کے قریب پہنچے، دونوں بچوں کو دیکھا کہ خون سے سرابور ہو چکے ہیں، دونوں بچے اور خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ امام نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، مولا عباس نے دیکھا ارے دونوں بچوں کے لب ہل رہے ہیں، ارے اب جو کانوں کو نزدیک کیا، ایک مرتبہ دونوں بچوں نے، ایک نے سر مولا حسین کے سر پہ رکھا، ایک نے اپنا ہاتھ امام حسین کے سر پہ رکھا، دوسرے نے ہاتھ مولا عباس کے سر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، مولا ہم آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتے ہماری اماں سے کہنا ہم فراق پہ گئے تھے مگر ہم نے پانی نہ پیا، ہم نے پانی نہ پیا۔ عزاداروں دونوں کے لاشوں کو امام حسین لے کر آئے، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، سب نے ماتم کیا مگر عزاداروں زینب نے ماتم نہیں کیا۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے، زینب نے ماتم نہ کیا۔ عزاداروں کربلا کے بعد کوفہ، کوفہ کے بعد شام، شام کے بعد پھر کربلا، مگر اول محمد کا ماتم نہیں کیا۔ اول محمد کا ماتم کب کیا؟ ارے جب ماتم کیا جب سال بھر کے بعد ارے زینب مدینے پہنچی، اب جو گھر میں جانے کے بعد اول محمد کے حجرے دیکھے، اب زینب سے رہا نہ گیا، سراسینہ پیٹا، ہائے میرا ہائے میرا محمد، واہ غربتا واہ مصیبتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلب۔ بار الہا عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت یہی ہے۔ میرے معبود یہاں جتنے بھی عزادار، ماتمدار، سوگوار تشریف فرما ہیں، سب کی نیک دلی حاجات تمنا دلی آرزو، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم نزول کربلا کے، ہمیں زندگی میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما۔ میرے معبود ہمیں حقیقت میں کربلا کو سمجھنے کی، کربلا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ معبود زمانہ پورا شوب ہے، منتقم خون حسین حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔